السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں ہو کیا رہا ہے۔ میں ہوں فیصل عباسی، گروپ ایڈیٹر 92 نیوز۔ ارشاد احمد عارف صاحب ساتھ ہیں۔ شکریہ ارشاد صاحب، آپ کا پروگرام میں ہمیں جوائن کر رہے ہیں پاکستان پیپلز پارٹی کے سیکریٹری جنرل نیئر بخاری صاحب۔ بخاری صاحب، تھینک یو ویری مچ فار یور ٹائم۔ آپ سے گفتگو کرتے ہیں مبینہ آڈیو ٹیپ کے معاملے پہ۔ اب جو سلسلہ ہے وہ آگے نکل چکا ہے۔ نون لیگ کی جانب سے مطالبہ کیا گیا ہے کہ نواز شریف اور مریم نواز صاحبہ کی سزا ختم کی جائے۔ دوسری جانب سپریم کورٹ بار کی جانب سے یہ کہا گیا ہے، ایک اعلامیہ جاری ہوا ہے جس میں انہوں نے کلیئر کیا ہے کہ کسی شخص کو بلا کر قانون کی خلاف ورزی نہیں کی گئی ہے، بلکہ اس کانفرنس کا مقصد جو تھا وہ مختلف جو شعبہ ہے زندگی ہیں ان کو ایک پل فراہم کرنا تھا تاکہ ڈائیلاگ ہو سکے۔ اس سے متعلق بھی بات کریں گے۔ حکومت نے الیکشن کمیشن کے ساتھ مشاورت کے لیے ای وی ایم کے معاملے پہ آئی ووٹنگ کے لیے کمیٹیاں تشکیل دے دی ہیں۔ آئی ایم ایف سے جو معاہدہ ہوا ہے اس کی شرائط بظاہر بڑی سخت ہیں، اور مہنگائی یہ لگ رہا ہے کہ اب اس سے بڑھے گی، لیکن مہنگائی کو لے کے فواد چوئی صاحب جو ہیں انہوں نے سندھ حکومت کو یہ دھمکی دی ہے کہ سندھ حکومت اگر کارروائی نہیں کرے گی تو ہمیں کرنی پڑے گی، اور ہم کارروائی کریں گے تو چیخیں آسمان تک پہنچیں گی۔ فواد چوئی صاحب نے کہا کیا ہے، جانیے۔ ہم ویٹ امپورٹ کر رہے ہیں، $700 ملین آپ لگا رہے ہیں گندم امپورٹ کرنے کے اوپر، آپ لوکل گندم آپ کہہ رہے ہیں جی چوری ہو گئی ہے۔ اگر سندھ حکومت اس کے اوپر کوئی کارروائی نہیں کرتی ہے پھر ہمیں کارروائی کرنی پڑے گی، پھر چیخیں 7 آسمانوں تک جائیں گی۔ تو اس لیے میں مراد علی شاہ صاحب سے کہنا چاہتا ہوں کہ آپ اپنے آپ کو ذرا ان لائن آف دا ڈیوٹی کریں، اس طرح سے آپ جو ہے وہ لوگوں کو فور گرانٹیڈ نہ لیں اور اپنے معاملات جو ہیں ان کو ٹھیک کریں، ادروائز پھر ہمیں کارروائی کرنی پڑے گی۔ ارشاد صاحب، ان لائن آف دا ڈیوٹی کریں۔ مراد علی شاہ صاحب، اب سے کچھ دیر پہلے کی پیش رفت ہے، مراد علی شاہ صاحب نے وزیر اعظم پاکستان کو خط لکھ دیا ہے، اور جو سول سرونٹس ہیں ان کے معاملے پہ اور کچھ افسران جو ہیں یہ بھی کہا ہے کہ ان کی خدمات واپس وفاق کو نہیں دی جائیں گی۔ یہ اب تنازع، یہ شدت جو ہے یہ کس طرف جائے گی، اور کیا اور جو معاملات تھے دیگر اپوزیشن، یہ اپوزیشن کا معاملہ ہے یا وفاقی اور سندھ حکومت کا معاملہ ہے جو اب شدت اختیار کر گیا ہے؟ جس ملک میں بھی مرکز اور صوبوں میں الگ الگ حکومتیں ہوں گی، پارلیمانی نظام میں ایسا ہوتا ہے، یہ چھوٹے موٹے تنازعات کھڑے ہوتے رہتے ہیں۔ آپ کو یاد ہوگا یہ افسروں کا جو تنازع ہے، اس سے پہلے بھی ایک آئی جی کے تقرر کے معاملے پر جی ہاں سندھ اور وفاقی حکومت کے درمیان تنازع ہوا، پھر عمران خان صاحب نے وہ معاملہ حل کیا۔ اور لیکن اس کی ابتدا پاکستان کی تاریخ میں جو یہ ہوا ہے بین صوبے اور مرکز کے درمیان، یہ نواز شریف صاحب جب وزیر اعلیٰ پنجاب تھے تو انہوں نے یہ روایت قائم کی تھی جی کہ بینظیر صاحبہ کی وفاقی حکومت تھی، صوبے میں ان کی حکومت تھی، انہوں نے یعنی ان کے جو افسران تھے، بڑے اچھے افسران تھے، حاجی اکرم صاحب تھے، انہوں نے جانے سے انکار کر دیا۔ ڈاکٹر صفدر محمود صاحب جو تھے وہ انہوں نے جانے سے انکار کر دیا۔ چودھری سردار صاحب نے جانے سے انکار کر دیا۔ سردار صاحب تو باقاعدہ ہائی کورٹ میں بھی چلے گئے تھے۔ تو یہ ہوتا ہے، لیکن میرا خیال ہے اس معاملے کو آگے بڑھنا نہیں چاہیے۔ فواد چوئی صاحب جو بات کر رہے ہیں، صوبائی حکومت کو بھی یہ بات تو بہرحال فواد چوئی صاحب ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ ایک طرف ہم گندم امپورٹ کر رہے ہیں، ڈالر خرچ کر رہے ہیں، اور دوسرا صوبہ جو جس کے پاس گندم موجود ہے وہ جب کہا جاتا ہے کہ آپ ریلیز کریں تو وہ کہتے ہیں جی وہ تو چوری ہو گئی۔ بھئی اتنی ہزاروں ٹن گندم جو ہے وہ کیسے چوری ہو گئی اور کسی کو پتہ ہی نہیں چلا۔ لیکن اتفاق سے ہمارے ساتھ ہیں نیئر بخاری صاحب، پیپلز پارٹی کے رہنما بھی ہیں، سینیٹر بھی ہیں اور سیکریٹری جنرل بھی ہیں۔ ان سے پوچھتے ہیں کہ بخاری صاحب یہ کیا معاملہ ہے، سندھ میں گندم چوری ہو گئی اور وفاق کہتا ہے کہ اب ہمیں کارروائی کرنا پڑے گی، کیوں ایسا ہوتا ہے؟ شکریہ۔ پہلی بات تو یہ کہ جس طور میں وفاقی وزراء بات کرتے ہیں، یہ تو حکمرانوں کو جو اچھی حکمرانی کرنا چاہتے ہیں ان کا ٹون اور ٹینر نہیں ہوتا۔ اور انہوں نے کہا جی ان کی چیخیں نکلیں گی، چیخیں تو عوام کی آپ نے نکال دی ہیں۔ ان 3 سالوں میں عوام بلبلا اٹھی ہے، اور اب باری پی ٹی آئی والوں کی چیخیں ان کی نکلیں گی۔ اور عوام جب اپنا رد عمل دیں گے تو ان کو بھاگنے کی جگہ بھی نہیں ملے گی، اور ان کی چیخیں بھی سارے جہان میں سنائی دیں گی۔ معاملہ گندم کا ہم ایکشن لیں گے، آپ کیا ایکشن لے سکتے ہیں؟ لا اینڈ آرڈر سچویشن جب کوئی ہوتی ہے تو آپ کہتے ہیں یہ تو صوبائی معاملہ ہے، یہ پروونشل اٹانومی ہے، تو آپ کیسے مداخلت کریں گے؟ بات یہ ہے کہ یہ کتنی بدقسمتی اس ملک کی کہ پاکستان پیپلز پارٹی کی 2008 میں گورنمنٹ آئی تو ہم نے
جو انپٹس کے ریٹ تھے ایگریکلچر انپٹس کے ان کو بڑا مناسب قیمت پہ رکھا اور سپورٹ پرائس ایسی رکھی کہ فارمر اٹریکٹ ہوا اور پاکستان نہ صرف خود کفیل ہوا گندم میں بلکہ ایکسپورٹ کرنے کی پوزیشن میں. ان کی ناکام ترین پالیسیز ہیں جس کی وجہ سے زراعت کے شعبے میں بھی ہماری ڈکلائن ہوئی. ہمارا ملک ایکسپورٹ کرتا تھا کاٹن, آج امپورٹ کر کے ہم ٹیکسٹائل انڈسٹری چلا رہے ہیں. تو یہ ناکام ترین حکومت جو ہے یہ خالی بڑکے مار رہے ہیں, پریکٹیکلی کوئی کام نہیں کر رہے. اور آپ یہ دیکھ لیں کہ اگر گندم, میں نے تو یہ اسٹیٹمنٹ نہیں سنی چیف منسٹر کی, اگر چوری ہوئی ہے تو چوری ہوگی تو اسی ملک میں گئی ہوگی نا کہیں, تو ملک میں کو کھائے گا. وہ کوئی دریا سمندر میں تو کسی نے نہیں پھینک دی ہوگی, یا چوری کر کے سمندر میں پھینکنے کو مقصد تو نہیں. چوریاں ہو جاتی ہیں, چوری کو تو جسٹیفائی نہیں کیا جا سکتا نا بخاری صاحب. نہیں میری یار سنیں نا, بعض کا دیکھیں چوریاں. میں نے آج اسلام آباد میں ایک سٹنگ سینیٹر کے گھر F-10-1 میں دن دیہڑے ڈاکہ پڑا, اور وہ اسلام آباد کیپٹل میں, جس ملک میں 446 پارلیمنٹیرین ہو, وہ ان کو تحفظ حاصل نہ ہو تو یہ باقی کسی کو کیا تحفظ فراہم کریں گے. مجھے یہ نہیں پتا کہ آئی ڈونٹ نو اباؤٹ دیٹ کہ چیف منسٹر سندھ نے کیا اسٹیٹمنٹ دی ہے. چوری چیزیں ہوتی ہیں, برآمد بھی ہو جاتی ہیں, ہماری پولیس ہے وہ برآمد کرے گی. اور آبویسلی ایک بات تو ہے, جو چوری ہوئی ہے وہ مارکیٹ میں ہی کسی نے بیچی ہوگی نا, کنزمپشن کے لیے تو ملے گی ادھر. تو یہ دس از ناٹ دی ایشو. ایشو یہ ہے کہ ہماری پروڈکشن کیوں فال کر گئی ہے. جی ہم ایگریکلچر ملک ہونے کے باوجود ہماری ضروریات زراعت سے کیوں نہیں پوری ہو رہی. بخاری صاحب 3 سال سے یہ کوشچن ہے. وفاقی حکومت یہ کہتی ہے کہ اگر گندم بر وقت ریلیز ہوتی, جو گوداموں میں موجود ہے, سرکاری گوداموں سے چوری ہوئی ہے, اگر بر وقت ریلیز ہوتی تو قیمتیں بھی نہ بڑھتی اور ہمیں باہر سے بھی نہ منگوانی پڑتی, آٹا مہنگا نہ ہوتا. نہیں دیکھیں بات یہ ہے کہ نہیں یہ بڑا لیم ایکسکیوز ہے. جی 65% پاپولیشن پنجاب کی بیٹھی ہوئی ہے. جی اس پنجاب کی پاپولیشن کے لیے گندم پنجاب گورنمنٹ کو فراہم کرنی ہے اور فیڈرل گورنمنٹ نے فراہم کرنی ہے. آٹا تو سندھ میں اویلیبل ہے, آٹا دستیاب نہیں ہے تو اسلام آباد میں نہیں ہے, آٹا دستیاب نہیں ہے تو پنجاب میں نہیں ہے. کنزمپشن ان کی زیادہ ہے. اور یہ ایلیگیشن انہوں نے کہا کہ ہم نے گندم فار رینی ڈیز رکھی ہوئی ہے اور ہم سٹیج وائز اس کو ریلیز کر رہے ہیں, اور ریلیز کرنے کی ان کی اپنی اسٹریٹجی ہے. ہم ان کی ڈائریکشن نہیں لے سکتے کہ سندھ میں ہم اس کو بیونڈ کیپیسٹی جو ان کی ریکوائرمنٹ ہے وہ ریلیز کر دے اور اسمگل آؤٹ پنجاب میں ہو جائے. وہ یہی چاہتے ہیں. بخاری صاحب, چوئی صاحب آپ نے کہا 65% پاپولیشن پنجاب کی ہے. چوئی صاحب نے آج, فواد چوئی صاحب نے کہا کہ جو کنزیومر پرائز انڈیکس آتا ہے اس میں 40% جو ڈیٹا ہے وہ صرف کراچی سے لیا جاتا ہے. سو اس وجہ سے جو پورے پاکستان کی مہنگائی ہے وہ اوپر جا رہی ہے, کیونکہ ڈیٹا سندھ سے لیا جاتا ہے, کراچی سے لیا جاتا ہے, اور وہاں پہ مہنگائی زیادہ ہے. اس وجہ سے سارے پاکستان کی مہنگائی زیادہ نظر آتی ہے اور ملبہ وفاقی حکومت پہ پڑتا ہے. تو یہ تو دلیلیں تو ان کے پاس بھی ہیں 65% پاپولیشن. یہ دیکھیں یہ ان کے بڑے لیم ایکسکیوزز ہیں. وہ 40% ڈیٹا جو لے رہے ہیں وہ شہر وہ ہے کہ غریب آدمی کو کراچی روٹی دیتا ہے. پاکستان سارے سے محنت کش مزدور کراچی جا کے مزدوری کرتا تھا اور آج بھی کرتا ہے. انڈسٹریلائز سٹی ہے وہ, اکانومی اس کی سب سے زیادہ سٹیبل ہے پورے پاکستان سے, سب سے زیادہ ریونیو وہ دیتا ہے. اور یہ جو اپنے عوام کو نہ کھانا فراہم کر سکتے ہیں نہ تحفظ فراہم کر سکتے ہیں, اور وہ ناچ نہ جانے آنگن ٹیڑھا, کام خود کرنا نہیں آتا, تو یہ گفتگو ایسی کرتے ہیں, الزام تراشیاں کرتے ہیں. الزام تراشیوں میں کب تک یہ چھپیں گے؟ یہ نہیں چھپ سکتے تھے الزام تراشیوں کے. اچھا بخاری صاحب یہ فرمائیں کہ آپ نے فرمایا کہ اب پی ٹی آئی کی چیخیں نکلیں گی, اپوزیشن آپس میں لڑ رہی ہے, تقسیم ہے, پی ڈی ایم کوئی فیصلہ کرتی ہے, پیپلز پارٹی کچھ کر رہی ہے, تو اس طرح پھر کہاں پی ٹی آئی کی اور حکومت کی چیخیں نکلیں گی؟ عوام کی چیخیں تو خیر نکل رہی ہیں. دیکھیں اپوزیشن کی قوت کیا ہوتی ہے, کسی سیاسی جماعت کی قوت کیا ہوتی ہے؟ عوام الناس ہوتے ہیں, جی چاہے وہ حکومت میں ہو چاہے وہ اپوزیشن میں ہو. جب عوام جو ہے وہ دل برداشتہ ہو چکے ہیں, مایوس ہو چکے ہیں, پریشان حال ہے, تو جب وہ سڑکوں پہ آئیں گے
تو اپوزیشن کی لیڈرشپ کی مجبوری ہے. جو لیڈرشپ عوام کے ساتھ کھڑی نہیں ہوگی وہ پولیٹیکلی وائپ آؤٹ ہو جائے گی. میں ایک سیاسی کارکن ہوں, میں نے اس ملک میں تحریکیں چلتے دیکھی ہیں, اور عوام جب سڑکوں پہ نکلتی ہے تو وہ کمپلشن ہو جاتی ہے پولیٹیکل لیڈرشپ کی. اور ہم سمجھتے ہیں کہ آج پاکستان پیپلز پارٹی اس کمپلشن کو سمجھتی ہے, اس نبض کو سمجھتی ہے کہ عوام کی نبض آج کیا کہہ رہی ہے. تو ہم تو سمجھتے ہیں کہ پی ڈی ایم نے تو فیصلہ کر لیا ہے, ان کے جانے کے اور کوئی حل نہیں. پی ڈی ایم نے تو فیصلہ کیا ہے کہ جی ہم لانگ مارچ میں جائیں گے, استعفوں کی طرف جائیں گے, اور اگلے سال الیکشن کا مطالبہ بھی کر رہی ہے. تو یہ درست مطالبہ ہے, اور کیا پیپلز پارٹی بھی ساتھ دے گی پی ڈی ایم کا؟ دیکھیں جی, پی ڈی ایم نے جب ہم سے رجوع کیا, ہم بات کریں گے, ہم اپنی بنیاد پہ سیاست کرتے ہیں. اور پی ڈی ایم نے جب سے پیپلز پارٹی علیحدہ ہوئی, پی ڈی ایم کی کارکردگی ہمیں دکھا دے, پی ڈی ایم کی پرفارمنس ہمیں دکھا دے. جب تک ہم وہاں تھے تو ہم نے بائی الیکشن بھی جیتے, ہم نے سینٹ بھی جیتا. پچھلے سال مارچ میں یہ لانگ مارچ ہونا تھا, اب یہ پی ڈی ایم والے اگلے مارچ میں لے کے جا رہے ہیں. تو ان کا تو کوئی موقف ہی نہیں ہے. ہم سمجھتے ہیں کہ فیلڈ فار ایجیٹیشنل پالیٹکس شروع ہونی چاہیے تھی. اور میں ایز اے پولیٹیکل ورکر کہتا ہوں اپوزیشن پارٹیز کو کہ ہفتے بعد احتجاج کرنے سے کوئی مقصد حل نہیں ہوتا. ہم نے 68 کی تحریک ڈیلی کی بنیاد پہ ایجیٹیشنل پالیٹکس کی, ہر روز جلوس نکلتا تھا. پاکستان پیپلز پارٹی کے خلاف جب پی این اے کی موومنٹ تھی تو روزانہ جلوس نکلتا تھا. اور اگر ہم سمجھتے ہیں کہ حکمرانوں سے نجات حاصل کرنی ہے تو ڈیلی کی بنیاد پہ جلوس نکلنا چاہیے, ڈیلی کی بنیاد پہ احتجاج ہونا چاہیے. پی ڈی ایم ایسا نہیں کر رہی تو پیپلز پارٹی بھی تو یہ نہیں کر رہی نا جی. پیپلز پارٹی ابھی اسٹریٹجی بنا رہی ہے کہ ڈیلی میں تو بالکل میرا پارٹی میں یہ موقف ہے. اور انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ ہمارا بھی بائی الیکشن میں بھی ہم لاہور میں مصروف ہیں, اور پھر ادھر ہمارا یوم تاسیس ہے 30 نومبر کو پشاور میں, تو ہم اس کو کنٹینیو کریں گے. میں جو ایز اے پولیٹیکل ورکر میں کہتا ہوں کہ جب تک آپ روزانہ کی بنیاد پہ احتجاج نہیں کریں گے تب تک آپ حکومت سے نجات حاصل نہیں کر سکتے. اور اس میں عوام کو انوالو ہونا پڑتا ہے. عوام ایک دن کے لیے کوئی نہیں, جب ڈیلی کی روٹین بنتی ہے تو لوگوں کے جو جذبات ہیں وہ سامنے کھل کے سامنے آتے ہیں, اور پھر وہ اپنا موقف بھی عوام کا موقف بھی جو پولیٹیکل پارٹیز ان کی ترجمانی کرتی ہیں. پشاور میں آپ کا جو یوم تاسیس کے حوالے سے سینٹرل ایگزیکٹو کا اجلاس ہوگا, اس میں یہ فیصلہ آپ کرنے جا رہے ہیں کہ روزانہ کی بنیاد پر تحریک چلے گی اور حکومت کو خاتمے تک جاری رہے گی؟ میری تو کوشش ہوگی کہ میں ضرور تجویز دوں. فیصلہ قیادت کیا کرتی ہے, میرے تو تمام پولیٹیکل پارٹی سے یہ مطالبہ ہے اچھا کہ آپ ڈیلی کی بنیاد پہ کریں. صحیح. یہ ہفتے بعد, مہینے بعد لانگ مارچ میری سمجھ میں اس کی کوئی اہمیت نہیں ہوتی ہے. بخاری صاحب, جو پی ڈی ایم کا موقف ہے وہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ پیپلز پارٹی شاید اس وجہ سے بھی ریزرو ہے کہ ایک صوبے میں ان کی حکومت ہے, اور عوام کی نبض پہ تو اصل ہاتھ, یہ جو آپ احتجاج کی بات کر رہے ہیں وہ یہ موقف دیتے ہیں کہ وہ تو صرف پی ڈی ایم کا ہے, پیپلز پارٹی کے تو پاؤں میں ایک طرح سے حکومت کی وجہ سے بیڑیاں ہیں. نہیں قطعاً ایسی کوئی بات نہیں ہے. پھر یہ بات کرتے ہیں لانگ مارچ سے کون بھاگا؟ نون بھاگی اور JUIF بھاگی. کس نے ان کو کہا تھا کہ لانگ مارچ جو 25 مارچ کا تھا اس کے ساتھ ریزگنیشن کو منسلک کرو؟ جبکہ پیپلز پارٹی کا موقف بڑا واضح تھا. ہم نے سینٹ سے یہ پہلے سینٹ کے انتخابات سے پہلے ریزائن کرنا چاہتے تھے. ہم نے کہا تھا کہ ریزگنیشن مت کرو, الیکٹرل کالج نہیں ٹوٹے گا, سینٹ کو انتخابات کروا لیں گے. اگر وہ ریزگنیشن کرتے تو آج سینٹ کی جو کمپوزیشن تھی بڑی مختلف ہوتی. لیکن اب جو سینٹ کی کمپوزیشن ہے وہ پاکستان پیپلز پارٹی کے موقف کی وجہ سے ہے. بخاری صاحب, آپ ایک قانون دان کے طور پر ذرا رائے دیں. یہ جو پہلے جسٹس شمیم صاحب کا حلف نامہ آیا, اب جسٹس ثاقب نثار صاحب کی ایک آڈیو آئی مبینہ طور پر, اس سے میاں نواز شریف صاحب کو یا مریم صاحبہ کو عدالتی سطح پر, قانونی سطح پر کوئی ریلیف مل سکتا ہے؟ اور اس طرح کی ویڈیو تو ایک دور میں آپ کو یاد ہے جسٹس قیوم صاحب کی, اور
وہ آئی تھی تو اس کا فائدہ محترمہ بینظیر بھٹو کو ہوا تھا، تو یہ بھی اسی طرح کی ہے یا اس سے مختلف ہے کوئی معاملہ؟ اخباری تلاشوں پہ عدالتیں فیصلے نہیں کیا کرتی. اچھا اگر تو یہ اس کا ایفیڈیوٹ اس عدالت میں پیش کریں گے جی تو پھر اس کو عدالت کنسیڈر کرے گی، لیکن ایفیڈیوٹ خالی سفیشینٹ نہیں ہے. اچھا گواہی وہ جو کراس ایگزامینیشن کے ٹیسٹ سے گزرے. اگر یہ ایفیڈیوٹ جنہوں نے دیا ہے یہ ایفیڈیوٹ جمع کرائیں، وہ عدالت میں آئیں جی تو ان پہ جرا بھی ہو سکتی ہے. جی قانونی طور پہ میں نہیں سمجھتا ہوں کہ ان کو اس بیان الفی کا کوئی بینیفٹ ہوگا یا اس آڈیو کا ہوگا. آڈیو کو اگر وہ پیش کرنا چاہیں عدالت میں ریکارڈ کا حصہ بنوائیں تو خالی اخباری بیانات سے انہیں کہیں جی بری کر دیا جائے گا تو بری نہیں ہوں گے. ہم نے محترمہ کا جو آڈیو ریکارڈنگ تھی وہ عدالت کے سامنے ہم نے پیش کی اور عدالت کے ریکارڈ کا حصہ بنوائی تھی، اور یہ عدالت کا حصہ بنوائے نون والے، اس آڈیو کو بھی بنائیں اور اس ایفیڈیوٹ کو بھی بنائیں تو پھر عدالت ریلیز دیتی نا. آئے دن قتل کے مقدمات اخبارات میں آئے دن رپورٹ ہوتے ہیں، تو کیا ججز ان جج رپورٹس کی بنیاد پہ مقدمات کا فیصلہ کر دیتے ہیں؟ جی ایویڈنس کلیکٹ کرنے کا، ایویڈنس ریکارڈ کرنے کا قانون ہے، جی ایک طریقہ ہے. جب اس پہ عمل کریں گے تو ان کو ریلیف مل جائے گی. ٹھیک ہے. نہیں تو آپ کے خیال اگر میں نہیں یہ کریں گے صرف تو نہیں عدالتوں ملے پر دباؤ بڑھانے کی ایک کوشش ہے، یہ اسکینڈلائز کیا جا رہا ہے عدالتوں کو؟ یہ میرا خیال ہے یہ دباؤ بڑھاتے ہیں کہ نہیں بڑھاتے، لیکن میں سمجھتا ہوں اگر وہ جوڈیشل فورم سے ریلیف لینا چاہتے ہیں جی تو پھر ان ڈاکومنٹس کو کیونکہ آڈیو بھی جو کیسٹ ہے یہ بھی تو ڈاکومنٹ ہے تو اس کو آفس جوڈیشل ریکارڈ بنانے کی کوشش کریں، جوڈیشری کے ریکارڈ پہ لانے کی کوشش کریں. خالی اخبارات کے بیان دینے سے تو بات نہیں بنے گی. جی ٹھیک ہے. اور نئے بخاری صاحب اخبارات ون لائن کے بتا بیان دیں. سے عدالتیں ججز فیصلہ کرتے جی ہیں. بخاری صاحب ون لائن بتا دیں، آپ بھی قانون دان ہیں. یہ جو آسما جہانگیر کانفرنس ہوئی ہے، سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن نے اعلامیہ بھی دیا ہے. نواز شریف صاحب کا خطاب کرنے پہ حکومت کہتی ہے کہ ایسے شخص کو وہاں نہیں بلانا چاہیے تھا جو مفرور ہے یا جو اشتہاری ہے. آپ سمجھتے ہیں کہ اس فورم سے ان کا مخاطب ہونا مناسب تھا؟ دیکھیں جی، وہ جو فورم کے آرگنائزرز ہیں انہوں نے مختلف سوسائٹی کے مختلف سیگمنٹس کے لوگوں کو بلایا، اور میں سمجھتا ہوں کہ وہ آسما جہانگیر کی جو فاؤنڈیشن ہے اس کے تو سارے ایفرٹس ڈائلیوٹ کر دیے سپریم کورٹ بار کے پریزیڈنٹ نے اور ان کے دوستوں نے. وہ تو انڈیپینڈنٹ آف سپریم کورٹ بار ایسوسیشن ہے نا وہ فورم، تو مختلف لوگوں کو انہوں نے بلایا. فریڈم آف ایکسپریشن ہر بندے کا حق بنتا ہے، اور میاں نواز شریف جو ملک میں ہے نہیں ہے ان کو کہتے ہیں آپ سکانڈر ہیں. ٹھیک ہے آپ سکانڈر ہیں، لیکن یہ پولیٹیکل مائلیج لینے کی کوشش کی گئی ہے اس خطاب سے. لیکن آسما جہانگیر کی فاؤنڈیشن نے یہ بالکل ویجیلنٹ ہونا چاہیے تھا کہ ان کو ان کے فورم پہ اگر سپریم کورٹ کی بار قبضہ کر لیتی ہے تو پھر میں سمجھتا ہوں یہ بات جسٹیفائڈ نہیں تھی، اور خطاب کیا تو کون سا پہاڑ گر گیا. جی بالکل ٹھیک ہے. بہت شکریہ سیکریٹری جنرل پاکستان پیپل نیر بخاری صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. ایک بریک لیتے ہیں اور بریک کے بعد حکومتی موقف لیں گے. ہمارے ساتھ رہیے. بریک کے بعد ایک بار پھر سے آپ کا خیر مقدم کرتے ہیں. ہمیں جوائن کیا ہے پاکستان تحریک انصاف سے سینیٹر علی ظفر صاحب نے. بہت شکریہ بیرسٹر صاحب آپ کے وقت کا. آپ سے گفتگو کرتے ہیں. سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن کی جانب سے جو اعلامیہ جاری کیا گیا ہے اس میں یہ بتایا گیا کہ کسی ایجنڈے کے تحت کانفرنس کرنے کے الزامات کو مسترد کرتے ہیں. کسی شخص کو بلا کر قانون کی خلاف ورزی کا موقع نہیں دیا گیا. قانون کی حکمرانی ہی ملکی ترقی کا واحد ذریعہ ہے. ارشاد صاحب لیکن جو علی ظفر صاحب واز دیئر، یہ اپنی جو ان کی فٹرنیٹی ہے اس کے ساتھ بھی تھے، لیکن جو حکومت ہے علی ظفر صاحب کی وہ یہ کہتی ہے کہ نواز شریف صاحب کو جو بلانا تھا، ایون فواد چوہدری صاحب نے یہ بھی کہا کہ اگر ان کو نہ بلایا جاتا تو وہ بھی آتے. تو حکومت اس بات پہ نالا ہے کہ ایک ابسکانڈر کو بلا لیا. تو ارشاد صاحب یہ وقتی تھا یا یہ کوئی ایک پرنسپل آپ سمجھتے ہیں کہ سٹینڈ تھا؟ دیکھیں، سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن کو اگر وضاحت کرنی پڑی
تو اس کا مطلب ہے کچھ نہ کچھ تو غلط ہوا ہے، یا کچھ نہ کچھ تو ایسی بات ہوئی ہے جس پہ ایک تنازع کھڑا ہوا اور وضاحت جاری کرنی پڑی۔ وضاحت آپ اس وقت کرتے ہیں جب آپ سمجھتے ہیں کہ کچھ نہ کچھ غلط ہو چکا ہے، اور پھر آپ اس کو جسٹیفائی کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ایک بات دوسرا یہ ہے کہ جس طرح نیر بخاری صاحب کہہ رہے تھے، اعتزاز احسن صاحب نے بھی یہی کہا تھا کہ ایک فورم ہے عاصمہ جہانگیر فاؤنڈیشن، وہ اسی حوالے سے ایک گفتگو بھی ہو رہی تھی، مختلف نقطہ نظر بھی سامنے آ رہے تھے، اس میں جوڈیشری کے لوگ بھی تھے، اس میں سول سوسائٹی کے لوگ بھی تھے، وکلاء بھی تھے، اور لوگ سیاستدان بھی تھے۔ اس میں نواز شریف صاحب کو بلا کے آپ نے سارا وہ رخ ہی تبدیل کر دیا، اور جو اس ڈائلاگ کا مقصد ہی فوت ہو گیا، وہ ایک سیاسی یعنی مائلیج حاصل کرنے کا ذریعہ بن گیا۔ تو لیکن ہم علی ظفر صاحب سے یہ پوچھتے ہیں کہ ظفر صاحب، آپ خود سپریم کورٹ بار ایسوسیشن کے صدر رہے، کیا یہ جو اعلامیہ جاری کرنا پڑا آپ کے نقطہ نظر سے کچھ غلط ہوا جس کی وجہ سے وضاحت کی ضرورت پیش آئی؟ جی، میرا خیال ہے آپ نے بڑا خوبصورتی سے بڑے سادہ الفاظ میں یہ بیان کر دیا جو میں کرنا چاہ رہا تھا۔ اچھا، کانفرنس کا جو مختلف قسم کے موضوعات تھے وہ تو بڑی اچھی بات ہوتی ہے، ایک پلیٹ فارم ملتا ہے، ہر قسم کے لوگ ادھر آتے ہیں، جوڈیشری سے بھی آئے اور سول سوسائٹی سے بھی آئے، وکلاء بھی تھے، مختلف پولیٹیشینز بھی تھے، اور وہ اپنے اپنے باتیں کر رہے تھے۔ میں نے بھی بولا، اکاؤنٹیبلٹی کے اوپر بولا، میرا اپنے موقف دیا کہ اکاؤنٹیبلٹی بالکل درست ہے، اسی طرح دوسرے لوگوں نے کہا نہیں اس میں خرابیاں ہیں وغیرہ وغیرہ۔ تو یہ ایک بڑی اچھی ڈیبیٹ ہو رہی تھی، لیکن جو آخری سیشن تھا اس میں نواز شریف صاحب کو بلانا، اگر تو وہ ان کو بلاتے ایک نارمل پولیٹیشین ہوتے، وہ ایک ایکس پرائم منسٹر کے طور پہ ان کو بلایا جاتا تو کوئی مسئلہ نہیں تھا، اس میں وہ جس طرح باقی بھی آ رہے تھے وہ بھی آ کے بول لیتے۔ لیکن ایشو یہ بنا کہ وہ ایک کانوکٹ ہیں، اور وہ کانوکٹ ہیں اس وقت فی الحال، جب تک ان کی اپیل کا فیصلہ نہیں ہوتا وہ سزا یافتہ ہیں، اور وہ کرپشن کے چارجز پہ ان کو سزا ملی ہوئی ہے۔ تو یہ تو اسی طرح ہے کہ آپ کا کوئی ریپسٹ ہو اور وہ کنوکٹ ہو، اور اس کو بلا کے آپ کہیں کہ جی فریڈم آف سپیچ کے تحت ہم اس کو بھی سننا چاہتے ہیں، یہ مسئلہ ایک ہو گیا۔ اور دوسری بات یہ کہ یہ اگر تو یہ خالی ایک پرائیویٹ کانفرنس ہوتی تو چلیں، وہ ان کی اپنی مرضی ہے، لیکن چونکہ اس کو سپانسر سپریم کورٹ بار ایسوسیشن نے کیا ہوا تھا، اور سپریم کورٹ بار ایسوسیشن ایک وکلا کا دھڑا ہے جو کہ کسی پولیٹیکل پارٹی کا نہیں ہوتا، وہ ایک طرح سے ہر ایک کا ہے، ہر فکر کے لوگ لائر اس کے ممبرز ہیں، تو یہ اس کا اس کے ساتھ منسلک ہونا میرا خیال ایک اور بڑا مسئلہ بن گیا، اور اسی لیے یہ وضاحت کرنی پڑی سپریم کورٹ بار ایسوسیشن کو۔ اچھا ہوتا، بہتر ہوتا کہ وہ ادھر ہی جب ان کو پتا چلا تھا کہ یہ نواز شریف صاحب کو بلایا جا رہا ہے تو ادھر ہی اناؤنس کر دے، میری میں کرپشن کا جو جرم ہے اگر کوئی اس میں ملوث ہے اور کسی کو سزا ہو گئی ہے تو اسی طرح ہے جس طرح ایک ریپسٹ ہے یا کوئی مرڈرر ہے، یہ اسی لیول پہ آ جاتا ہے۔ اور اس کو بلانا ایک اتنی امپورٹنٹ اور اہم کانفرنس پہ میرا خیال ہے غلطی تھی۔ بڑی اچھی کانفرنس جا رہی تھی، بڑی اچھی ڈیبیٹس تھیں، سارے اس میں پارٹیسپیٹ کر رہے تھے، آخر میں اس کو اس طرح کرنا۔ علی ظفر صاحب، یہ فارن فنڈنگ کا بھی الزام لگ رہا ہے، اور انہوں نے کہا ہے فواد چودھری صاحب نے کہ اسلام آباد میں جو کانفرنس ہو رہی ہے، یہ کانفرنس جو ہے اس میں فارن فنڈنگ ہوئی، اور ہم وزارت خارجہ سے ہم نے کہا ہے کہ بھی اس کی کوئی تحقیقات ہونی چاہیے۔ تو آپ سمجھتے ہیں کہ یہ فارن فنڈنگ ہوئی ہے اور اسی وجہ سے ان کو بلایا گیا ہے؟ ایک بات آپ کو میں بتاؤں کہ جو کانفرنسز ہوتی ہیں، اور پاکستان میں بہت ساری کانفرنسز ہوتی ہیں، ان کو سپانسر کیا جاتا ہے، یعنی کہ ان کی جو خرچے ہیں وہ کوئی نہ کوئی ادارے یا کوئی نہ کوئی انسٹیٹیوشنز یا جو ہمارے فورن ایمبیسیز ہیں وہ ان کو فنڈ کرتی ہیں۔ مثلا کبھی کوئی کہتا ہے کہ میری کنٹریبیوشن ایک ہم لنچ کر دیں گے، کوئی کہتا ہے میری کنٹریبیوشن یہ ہے کہ جو خرچہ ہے اس کا فورم کا جو ہال ہے اس کی ہم پیسے دے دیں گے۔ تو یہ اس میں کوئی ایسا پرابلم نہیں ہونا چاہیے، ضروری نہیں ہے کہ وہ کسی ایجنڈے کے تحت کر رہے ہیں، وہ ایک ڈیبیٹ کرانے کے لیے ایک کانفرنس کو فنڈ کر رہے ہیں۔ لیکن جو یہ ہوا
जिस तरह मैंने कहा आखिर में जो नवाज शरीफ साहब को बुला लिया गया, डिलिबरेट था, ये जानबूझ के था, उनको पता था स्पॉन्सर्स को कि वो बुलाना है, और अगर ऐसी बात है तो फिर ये स्पॉन्सर्स की भी गलती है, क्योंकि एक फॉरेन ऑर्गेनाइजेशन जो है या फॉरेन एम्बेसी जो है वो किसी ऐसे शख्स को जो कि सजा हुई हो, जिसको एक पाकिस्तान की अदालत से, उसको अगर बुला रहे हैं और उसके लिए फंडिंग दे रहे हैं तो फिर वो एक तरह से उनके ऊपर सवालिया निशान जरूर उठता है। अली ज़फ़र साहब, एक इशू इस वक्त जो इसको ये मैं उस हद तक नहीं कहूँगा कि ये कोई एजेंडा जी, साकिब निसार साहब की ऑडियो टेप का एक मामला चल रहा है, एक कानूनदान के तौर पर और हुकूमत के एक अहम सेनेटर के तौर पर। आपके ख़्याल में ये जो ऑडियो टेप है ये डिफेंस बन सकती है, केसेस पर असरअंदाज हो सकती है जो नवाज शरीफ साहब और मरीम नवाज साहिबा की इस्लामाबाद की अदालत में चल रहे हैं, या इसकी कोई कानूनी हैसियत नहीं है, ये महज अदालतों को दबाव में लाने की एक कोशिश है? सिंपल जवाब ये है कि ये जो ऑडियो टेप है जी, ये जो अदालतों में अपील चल रही है इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, दोनों मरीम नवाज के पीछे खिलाफ भी और जो नवाज शरीफ साहब के खिलाफ भी है, उसके ऊपर कोई किसी किस्म का उसका असर नहीं हो सकता कानूनी तौर पे। अच्छा। लेकिन इस वीडियो का आपने चूंकि टॉपिक छेड़ा जी तो मैं अपना एक व्यू पॉइंट देना चाह रहा हूँ। जी, पहली बात तो ये है कि हमें समझना पड़ेगा कि ये जो ऑडियो टेप थी, इसका ताल्लुक या इसका वास्ता किसी हुकूमत से नहीं, किसी पॉलिटिकल पार्टी से नहीं। सही। इसका जो सारा वास्ता है वो पूरी पाकिस्तानी अवाम से है, और वो इसलिए कि जब भी एक जुडिशरी जो एक इंस्टीट्यूशन है, ये हम सब की है, सिर्फ वकला की भी नहीं, ये आपकी भी है और हमारी अवाम की भी है। तो जब उसके ऊपर कोई सवालिया निशान उठाया जाए या उसके ऊपर कोई अटेम्प्ट की जाए कि उसका जो वकार है उसको एक तरह से नुकसान पहुंचाने की कोशिश की जाए, तो फिर ये हम सबका मामला होता है और हम सबको जानना पड़ता है और हम सबका इंटरेस्ट होता है कि हम पता करें कि इसमें सच्चाई है या ये झूठा है। अब मेरी जब ये आई थी टेप ऑडियो, तो मुझे ये शक हुआ और फिर वो यकीन भी हुआ कि ये आवाज तो जरूर जस्टिस साकिब निसार साहब की है, लेकिन वो जिस तरह की वो ऑडियो टेप थी उसे लगता ये था कि वो एक फोन की कन्वर्सेशन नहीं, वो कुछ डिसजॉइंटेड लग रही थी। अच्छा। क्योंकि जब आप फोन पे बात करते हैं तो आप जरा मुख्तलिफ तरीके से करते हैं। उसके बाद आपने देखा कि एक चैनल पे इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्टिंग हुई कि वो अल्फाज जो उस ऑडियो टेप पे इस्तेमाल हुए हैं एग्जैक्टली वही अल्फाज मुख्तलिफ स्पीचेस में भी इस्तेमाल किए गए। तो उससे फिर ये जाहिर हो गया कि ये एक फेक न्यूज है, इसको मुख्तलिफ स्पीचेस से लेके। अली ज़फ़र साहब ये जो आप बात कर रहे हैं, हमने भी ये जो वो जो स्पीचेस हैं मुख्तलिफ और ये जो ऑडियो टेप है इससे मुतालिक छान पटक की है, लेकिन वो जो रेफरेंस में जो स्पीचेस सामने लाई जा रही हैं उसमें बहुत से अल्फाज मुख्तलिफ भी हैं। खैर हम अभी कोई नतीजा तो ना कोई और चैनल दे सकते ना हम दे सकते हैं, लेकिन जिस इदारे ने इसको पब्लिक किया है वो ये कह रहा है कि उन्होंने जो फोरेंसिक एक्सपर्ट्स हैं उनसे इसकी तहकीक करवाई और उनकी रिपोर्ट ये है कि इसमें किसी किस्म का कोई झोल नहीं है। खैर अब ये अगेन ये फैसला डिसाइड तो होना है, लेकिन सवाल ये है कि साकिब निसार साहब ऑन हाई मोरल ग्राउंड्स या और लीगल ग्राउंड्स वो कहाँ पे खड़े हैं, और आप क्या समझते हैं कि उन्हें जुडिशरी की साख के लिए क्या करना चाहिए? जी, अब मैं वही आ रहा था उस पर कि ये तो जब आई ये इसको जब दिखाया गया तो फिर उससे मुझे तासुर ये मिला कि ये फेक है। लेकिन चाहे वो फेक है या जेन्युइन है, अब सवाल ये पैदा होता है कि उस पर एक जुडिशल वर्डिक्ट भी आना जरूरी है। क्योंकि ये जुडिशरी का मामला है, ये अदालत का मामला है, तो इसको आइदर वे कोई ना कोई फैसला इस पे आना पड़ेगा। एक अच्छी बात यह है कि एक कंटेम्प्ट की प्रोसीडिंग्स ऑलरेडी इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने एक तरह से शुरू कर दी है, ऑल्दो उसके अंदर ये वाली ऑडियो टेप नहीं, लेकिन वो इसी मामले में जो पहला एफिडेविट आया था उसके मामले में वो कंटेम्प्ट की प्रोसीडिंग्स हैं। तो मुझे उम्मीद ये है, क्योंकि ये थोड़ा सा कनेक्टेड लगता है उसी मामले से, ये जो ऑडियो टेप आई है, तो मुझे यकीन है कि उसी कंटेम्प्ट प्रोसीडिंग्स में इस्लामाबाद हाई कोर्ट में इसके ऊपर भी एक्शन लिया जाएगा और इस पे एक अगर जरूरी हुई तो इंक्वायरी बिठाई जाएगी और एक इसकी जो ऑथेंटिसिटी है उसको उसके ऊपर फैसला आएगा। क्योंकि आपकी बात दुरुस्त है
کہ جہاں تک میرا امپریشن اپنی جگہ ہوگا, آپ کا اپنی جگہ ہوگا, لیکن جب تک کوئی حتمی فیصلہ نہ آئے عدالت کی طرف سے تو یہ حکومت معاملہ کیا اسی کر طرح سکتی ہے؟ ڈیبیٹ کیا نہیں رہے حکومت گا. اس کی تحقیقات کروا سکتی ہے اس معاملے کی, اور کیا کروائے گی؟ جی نہیں, میرا خیال ہے یہ حکومت کا ایشو نہیں ہے, یہ ڈائریکٹلی اس وقت عدالت کا ایشو ہے. اور جب عدالت کا ایشو ہے تو عدالت کے پاس کنٹیمپٹ کے تحت بہت طاقت ہے کہ وہ اس کے اوپر انکوائری بٹھائے. اگر عدالت کہتی ہے کسی بھی گورنمنٹ کی ڈپارٹمنٹ کو یا کسی بھی ادارے کو کہ آپ اس کی تحقیقات کریں, تو وہ بالکل اس میں جو بھی اسسٹنس چاہیے, جو بھی ایکسپرٹیز دی جا سکتی ہے وہ ضرور دی جائے گی. لیکن اس وقت یہ سارا ایشو جوڈیشری کا ہے. اس پہ اگر کوئی پولیٹیکل پارٹی یا کوئی حکومت اس کے اوپر اگر اس قسم کے ماحول میں کوئی ایکشن لے گی تو اس کو پھر ایک طرح سے وہ ڈیبیٹ میں چلا جائے گا, وہ کنٹروورشل ہو جائے گا. اس لیے ضروری ہے کہ یہ ہائی کورٹ ہی یا عدالت, بے شک سپریم کورٹ, اس کے اوپر فیصلہ کرے اور اس کی تحقیقات کرائے. سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن کو بھی اس معاملے میں آگے بڑھنا چاہیے عدلیہ کے وقار کی خاطر. بالکل, سپریم کورٹ بار کا مین تو مقصد, جس طرح میں نے کہا, سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن کوئی پولیٹیکل پارٹی نہیں ہوتی, نہ ان کا کوئی پولیٹیکل ایجنڈا ہوتا ہے. ان کو تو ان کا مین تو مقصد ہے کہ وکلا کی بہتری, اور وکلا کا چونکہ ڈائریکٹ لنک ہے جوڈیشری سے, تو جوڈیشری کی بہتری, انڈیپینڈنس آف جوڈیشری ہو, اس کے پروسیجرز کو درست کرنا ہو, تو وہ ساری چیزیں جو ہیں یہ سپریم کورٹ بار کے جورسڈکشن میں آتی ہیں, اور ان کو ضرور اس میں آگے بڑھ کے اس کو ڈسپروو کرنا چاہیے کہ یہ جو فیک جو آڈیو ہے اس کو ثابت کریں کہ یہ فیک ہے. تو یہ سپریم کورٹ بار کا بالکل رول ہے, اور یہی رول ہوتا ہے, اسی لیے سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن اتنی اہم ہے. آخری سوال ظفر صاحب, آخری سوال. شوکت ترین صاحب نے جو معاہدہ کیا IMF سے, پٹرول کی قیمتیں ہر مہینے بڑھیں گی, بجلی کی قیمتیں مزید بڑھا دی جائیں گی, 365 ارب کی سبسڈیز واپس ہوں گی, تو یہ تو پاکستان کے عوام پر ایک بہت بڑا بوجھ پڑے گا. تو کیا اس سے جو مہنگائی اور بے چینی پیدا ہوگی, دونوں چیزیں, یعنی وہ حکومت اس کا مقابلہ کرنے کی اہلیت رکھتی ہے؟ جی بالکل, یہ IMF کا تو دیکھیں ایک ایشو ہے, کیونکہ یہ IMF ایک طرح ہم مقروض ہیں, اور وہ انہوں نے لون دیے ہوئے ہیں, وہ بہت ساری ڈیمانڈز کرتے رہتے ہیں, جس کے اوپر ہمیں مجبوراً بہت ساری ڈیمانڈز کو ماننا بھی پڑتا ہے, کیونکہ ہم یہ نہیں ان کو کہہ سکتے کہ جی یہ سارے جو لونز ہیں وہ پہلے والی حکومت نے لیے ہیں, وہ نہیں, وہ سنتے ہیں, وہ کہتے ہیں کہ یہ اسٹیٹ لونز ہیں اور اسٹیٹ نے واپس کرنے, اور یہ ہماری کنڈیشنز مانے, تو وہ تو ماننی پڑتی ہیں. لیکن آپ کو بتاؤں کہ جو اس کا کاؤنٹر کرنے کے لیے ان کی کنڈیشنز کو, جو لوگوں کو ریلیف دینے کے لیے بہت سارے اقدامات تیار ہیں. اور اس کے علاوہ ایک جو پریڈکشن ہماری ہے وہ یہ ہے کہ کموڈٹی پرائسز جو ہیں جلد آپ دیکھیں گے کہ وہ ڈاؤن ورڈ ٹرینڈ ہوگا. آپ کو پتہ ہے بہت سارے کنٹینرز ہیں سپلائی چین میں, یہ ساری کموڈٹیز پڑی ہیں, لیکن جو کنٹینرز کی سپلائی سسٹم ہے وہ چونکہ چائنا کے پاس بہت سارے ہیں, وہاں ایک رکاوٹ پڑی ہوئی ہے, تو اس کے اوپر بھی ہم معاہدے کر رہے ہیں تاکہ یہ سپلائی آنا شروع ہو, اور جس طرح وہ ہوگی اس طرح آپ دیکھیں گے پرائسز آف کموڈٹیز جو ہیں وہ بھی کم ہونا شروع ہوں گے, اور پھر اس کا ریلیف لوگوں تک پہنچنا شروع ہو جائے گا. تو یہ سارے اقدامات ہو رہے ہیں, اور اس کا آپ انشاءاللہ جلد دیکھیں گے کہ اس کا رزلٹ آئے گا. ٹھیک ہے, تھینک یو ویری مچ سینیٹر علی ظفر صاحب. آپ کے وقت کا کرے, آپ کے پریڈکشن جو ہے وہ درست ثابت ہو, لیکن یہ جو معاہدہ ہوا ہے, یہ معاہدہ اگر مان لیا گیا تو پھر تو بوجھ عوام پہ ہی آنا ہے. بریک کے بعد ذرا ڈیٹیل اس پہ بات کرتے ہیں, ہمارے ساتھ رہیے. بریک کے بعد ایک بار پھر سے آپ کو خوش آمدید کہیں گے. IMF کے ساتھ جو معاہدہ ہوا ہے اس کا تقریباً جو حجم بنتا ہے وہ 1 ارب اور 5 کروڑ 90 لاکھ ڈالر بنتے ہیں. کچھ جو چیدہ شرائط ہیں ارشاد صاحب, اس میں اگر ہم یہ دیکھیں تو پیٹرولیم لیوی جو ہے اس کو فی لیٹر 30 روپے تک بڑھایا جائے گا, ہر مہینے تقریباً 4 روپے اضافہ ہوگا. جو 350 ارب روپے کا ٹیکس ختم کیا گیا تھا, ٹیکس استثنا, اب اس کو دوبارہ جو ہے وہ استثنا لے لیا گیا ہے, اور اب
ٹیکس جو ہے وہ اس کا ہدف بھی تقریباً 5,829 ارب سے بڑھا کے 6100 ارب روپے تک کر دیا گیا ہے۔ کچھ اور بھی اہم نکات ہیں، بتدریج بجلی کی قیمتوں میں بھی اضافہ ہوگا۔ یہ جو شرائط ہیں ظاہر ہے کسی حد تک تو ماننی پڑیں گی، اگر یہ کسی حد تک بھی مان لی جائیں تو اس کے بعد یہ مہنگائی اور یہ جو پیکیجز اور یہ بیل آؤٹ کرنا اور یہ ریلیف کی اناؤنسمنٹس یہ کتنی کارگر ہوں گی؟ دیکھیں، دو چیزیں ایسی ہیں جن کی کوئی جسٹیفیکیشن حکومت نہیں دے سکتی۔ نمبر 1 تو یہ ہے کہ آپ نے اسٹیٹ بینک کی خود مختاری کے حوالے سے جو شرائط تسلیم کی ہیں، اگر حکومت پاکستان کا اسٹیٹ بینک پر جو کنٹرول ہے وہ کمزور پڑ گیا تو اس وقت جو تباہی آئی ہے وہ اس سے بھی زیادہ آئے گی، اس لیے کہ موجودہ گورنر اسٹیٹ بینک اچھے آدمی ہوں گے، ہمیں معلوم نہیں ہے، عمران خان صاحب ان کی خوبیوں کے معترف ہیں تو ہمیں بھی ہونا چاہیے، لیکن یہ ڈالر کی قیمتیں جس طرح سے آؤٹ آف کنٹرول ہوئی ہیں اور اسٹیٹ بینک ناکام نظر آیا ہے تو لگتا نہیں ہے کہ یہ ناکامی جو ہے کسی نااہلی کا نتیجہ ہے۔ بظاہر یوں لگ رہا ہے کہ اسٹیٹ بینک کے گورنر اور اسٹیٹ بینک چاہتا یہ تھا کہ قیمتیں بڑھتی چلی جائیں، جی، کیونکہ اس وقت جب کہ بجٹ آیا اور بجٹ کے بعد اشاریے صاف نظر آ رہے تھے کہ اچھائی کی طرف ہم جا رہے ہیں، اچانک ہی ڈالر نے سارا جو سینیریو تھا تبدیل کر دیا، 152 سے 176 روپے، 60 دنوں میں تقریباً 25 روپے کا فرق پڑا، مطلب تباہی مچا دی اس نے۔ آپ کی امپورٹ بل بڑھ گیا، آپ کے جو ہر چیز کی قیمتیں جو تھیں وہ ساری بڑھتی چلی گئیں، پیٹرول کی قیمتیں جو آپ آؤٹ آف کنٹرول ہو رہی ہیں، اس میں ایک اہم فیکٹر یہ بھی ہے۔ تو ایک تو یہ خود مختاری والا معاملہ ہے، اگر آپ نے کمپرومائز کر لیا ہے تو اس کے نتائج قوم کو کچھ عرصے کے بعد بھگتنے پڑیں گے اور سامنے آئیں گے کہ ہم کیا کر بیٹھے ہیں۔ یہ پرویز مشرف کے دور سے، بلکہ نواز شریف صاحب کی پہلی جو دوسری حکومت تھی 90s کی، اس دور سے یہ مطالبہ چلا آ رہا ہے کہ خود مختاری دیں، خود مختاری دیں، کیونکہ بیرون ہمارے جو مالیات بین الاقوامی مالیاتی ادارے ہیں وہ اسٹیٹ بینک کے تھرو ہماری اکانومی کو کنٹرول کرنا چاہتے ہیں۔ ایک تو یہ ہے، دوسرا ہے اب سبسڈیز آپ ختم کریں گے۔ کچھ چیزیں انہوں نے کہا ہے کہ جی اس میں جو پرسنل انکم ٹیکس ہے، پراویڈنٹ فنڈ ہے، زراعت ہے، خوراک ہے، کھاد ہے، کیڑے مار ادویات، ٹریکٹر پر استثناء ختم نہیں ہوگا، لیکن جن پر آپ استثناء ختم کریں گے اس کا بھی تو اثر عوام پر پڑے گا، مارکیٹ پر پڑے گا، اکانومی پر پڑے گا۔ تو اچیو آپ نے کیا کیا ہے؟ 1 ارب ڈالر، 1 ارب ڈالر کی خاطر اتنی آپ نے جو شرائط تسلیم کر لی ہیں، وہ بہرحال اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی نیگوشیشن بہتر نہیں ہوئی۔ نہیں شاہد صاحب، اس کی جسٹیفیکیشن یہ ہے نا، دیکھیں اس کی جسٹیفیکیشن یہ ہے کہ جون میں، جی آئی ایم ایف کا جو ہے نا مئی جون میں شوکت ترین صاحب نے یہ کہا تھا کہ بجلی کی قیمتوں پر تو کسی صورت میں کوئی کمپرومائز نہیں ہوگا، یہ انہوں نے کہا تھا، ریکارڈ پر ہے۔ ان کو پتہ ہے کہ بھئی بجلی کی قیمتیں، شیخ رشید کا ایک مشہور فقرہ تھا 90s میں جب دوسری حکومت تھی، اس نے کہا تھا میاں صاحب جب بجلی کے بل بڑھتا ہے نا تو ہمارے مسلم لیگ نون کی ہر گھر میں مقبولیت ختم ہو جاتی ہے۔ یہ شیخ رشید صاحب نے اس وقت کہا تھا۔ شاہد صاحب دو بجلی کا بل اور پیٹرول کی قیمت آپ جب بڑھاتے ہیں، دیکھو نا، صرف یہ تو نہیں ہے کہ ہم گاڑیوں میں یا موٹر سائیکلوں میں پیٹرول استعمال کرتے ہیں، ظاہر بات ہے کہ ڈیزل جو ہے انڈسٹری میں استعمال ہوتا ہے، بجلی کی قیمتیں بڑھاتے ہیں آپ کھاد کے کارخانوں کی جو پیداواری لاگت ہے وہ بڑھاتے ہیں، سیمنٹ کے کارخانوں کی پیداواری لاگت بڑھاتے ہیں، آپ کسان جو ہے اس کا ٹیوب ویل کا بل بڑھتا ہے، یہ تو اس کے آفٹر میتھس تو آنے ہیں نا، یہ تو ہونا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اتنی ویک پوزیشن میں گئے اور آپ نے عوام کو اندھیرے میں رکھا کہ جی ہم اس معاملے میں تو کوئی کمپرومائز نہیں کریں گے، اب سب کچھ آپ کمپرومائز کر کے آ گئے ہیں۔ اب خان صاحب کا موقف یہ ہے کہ جناب والا پہلے جو قرضے لیے گئے ہیں ان کے یہ سارے اثرات ہیں، درست ہے، لیکن 3 سال میں
یہ تو بتایا جائے نا کہ ان اثرات سے نکلنے کے لیے کون سی کوشش کامیاب خان صاحب نے ہوئی آج ہے۔ کیا ملک چلانے کے لیے پیسے نہیں ہیں؟ جی 3 سال بعد اگر وزیر اعظم آ کے یہ کہتے ہیں کہ ملک چلانے کے لیے پیسے نہیں ہیں تو کیا عوام اس کو قبول کریں گے؟ وزیر اعظم یہ کہتے تھے کہ میں اس وقت 4,000 ارب کا ٹیکس کا وہ تھا، تو وہ کہتے ہیں میں اس کو 8,000 ایک ہی سال میں کر دوں گا، وہ ابھی تک 6,000 بھی نہیں کر پائے۔ جی یہ جو اصل میں سوچ تھی نا کہ جی چونکہ مجھے لوگ چندہ دیتے ہیں شوکت خانم اسپتال کا، اس لیے اب ٹیکس بھی دیں گے، اور ٹیکس اگر ویسے نہیں دیں گے تو ہم ان پر زبردستی ٹیکس نافذ کریں گے اور وصول کریں گے، کارخانے بند کر کے ان پر FBR کے افسر بٹھا کے۔ تو وہ ساری جو سوچ تھی وہ غلط ثابت نہیں، آج بھی انہوں نے ریفرنس میں یہ بات کی ہے کہ جو دنیا کے بڑے 5-6 ممالک ہیں اس میں پاکستان بھی ہے جو زکوٰۃ خیرات چندہ دیتے ہیں، لیکن ٹیکس از سم تھنگ ایلس، ٹیکس سے تو لوگ بھاگتے ہیں۔ ارشاد صاحب پروگرام کا ٹائم ختم ہو گیا، بہت شکریہ آج کے پروگرام سے اتنا ہی۔